وزیر اعظم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک موقع کے اوپر پیچھے کھڑے ہو کے ٹرمپ صاحب کو ایسے آنکھ بھی ماری تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ ظاہر ہے محمد علی خان، وہ ٹرمپ صاحب کا اور میرا فرینکنس لیول ہے. صاحب تو میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹرمپو کا اور میرا فرینکنس لیول کہیں اور جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. میں واحد بندہ ہوں. آپ یقین کریں کہ دنیا میں واحد میں وہ شخص ہوں گا کہ جس نے سر عام ہزاروں کیمراز کے سامنے ٹرمپ کو آنکھ ماری. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو کوئی آنکھ نہیں مارتا. جب بھی مارتا ہے ٹرمپ مارتا ہے. آپ مودی کی حالت دیکھیں، ٹرمپ نے مودی کی حالت کیا کر چھوڑی ہے. اب تو مجھے شرم آنے لگی ہے جو مودی کے ساتھ ٹرمپ کر رہا ہے. اچھا سر، کوئی اور دوستی کے واقعات بتائیے اپنے اور ٹرمپ صاحب کی. ایک واقعہ ہو تو اب بتاؤں. ان دنوں قربت اتنی ہو گئی کہ واقعات کی ایک طویل فہرست جو ہے وہ بن چکی ہے. اس دن کی بات ہے، ٹرمپ اپنے آفس سے مجھے اپنے گھر لے گئے. وہاں پہ اپنے پرانے البم جو ہے وہ دکھائے، اپنے ماں باپ کی تصویر دکھائی، اپنے پورے خاندان کی تصویر دکھائی، اور پھر ہمیں ایک جگہ لے گئے. ان کے گھر کے پاس ہی ایک مچھلی والا ہے، وہ پچھلے 70 سال سے وہیں بیٹھ کے مچھلی پکڑ رہا ہے، وہاں سے ہلا تک نہیں. اس کے ساتھ مجھے ملوایا، کہا یہ میرا پرانا دوست ہے. سر 70 سال ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کون مچھلی پکڑتا ہے؟ وہ اسٹیچو ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے. اس نے بتایا میں بچپن میں جب یہاں آیا کرتا تھا تو اس سے بہت 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 لمبی باتیں کرتا تھا. اور اس نے کہا کہ مجھے بچپن میں بگا بگا کہتے تھے. تو میں نے کہا بڑی بات ہے، 2 بگے مشہور ہوئے ہیں، ایک آپ اور ایک ساحر علی بگا. آپ دیکھیں دونوں کس اوج ثریا پہ پہنچ گئے ہیں. تو فرینکنس لیول ٹرمپو کے ساتھ بہت آگے چلا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے گردی. میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی خان. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی خاص ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی ڈمی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کیسے ہیں آپ؟ شکرن ہوسٹن، اہلن و سہلن، مرحبا، شکرن من القلب ہوسٹن، شکرن. سر آپ کیوں شکریہ ویلکم کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اردو کے اندر خوش آمدید کہہ دیا ہے. حسنن. سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک منٹ. آپ وہ پہلے آدمی ہیں جو مجھ سے پہلے سوال کر رہا ہے، وگرنہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ اور بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ شسلہ تو نہیں. جی اگر کوئی مسئلہ شسلہ ہوئے تو مجھے بتانا. اچھا پیسے سیسے تو نہیں چاہیے مجھے، جو بھی ہوگا مجھے بتانا، میں تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دوں گا، بالکل ٹھیک کر دوں گا. تو پہلا بندہ میں ہی ہوتا ہوں جہاں جا کے سوال کرتا ہے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اے آئی کے دور میں جی رہی ہے، شفٹ ہو چکی ہے مکمل. ایک ہم لوگ ہیں کہ یہاں انٹرنیٹ کے رولے ہی نہیں ختم ہوتے. یہ مسئلہ کب ختم ہوگا سر؟ میں محمد علی خان صاحب یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا ادراک اور اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب ایک نوجوان اپنی ویڈیو 99 پہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے ایک دم انٹرنیٹ کے کٹ آف ہوتے ہوئے جو فیل کرتا ہے، میں یہ دکھ سمجھ سکتا ہوں. یہ مسئلہ عام نوجوان، عام پاکستانی کا نہیں بلکہ یہ مسئلہ میرا بھی ہے. اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں میں وہ گھر شفٹ کر دوں، کیونکہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. انٹرنیٹ بہت تپاتا ہے، بہت انٹرنیٹ کے رولے ہیں، بہت تنگ کرتا ہے.
میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سورج ایک روز ضرور طلوع ہوگا کہ جب اس دنیا کو، اس خصوصاً بالخصوص پاکستان کو تیز ترین اور صاف ستھرا بلا تعطل انٹرنیٹ مہیا ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں مہیا ہوگا. آپ دیکھنا وہ دن ضرور آئے گا. سر انشاءاللہ ضرور آئے گا وہ دن. لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ گھر بدلنے کی بات کر رہے ہیں اپنا، آپ تو پی ایم ہاؤس میں رہتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کا مسئلہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے محمد علی خان کہ پی ایم ہاؤس سے سمندر بہت دور ہے. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ سر پی ایم ہاؤس سے اگر سمندر دور ہے تو اس کا انٹرنیٹ سے کیا تعلق؟ دیکھیں ویسے یہ باتیں ہی بنی ہوئی ہیں. جب شارکیں انٹرنیٹ کی تار کو بائٹ کرنے آتی ہیں تو میں بڑا دور ہوتا ہوں. یعنی میں یہاں اور شارکس یہاں، تو میں ان کو ہش بھاگو ہش میں انہیں یہ نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ مجھے انٹرنیٹ کا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے. سر چلیں ایک مسئلے کے اوپر تو آپ نے بات کر دی. آپ محمد علی خان صاحب مسئلوں پر بات کرنے والے، ان سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. آپ کریں بات. ایک مسئلہ ہو، دو ہو، جس پہ بھی کرنا ہے کریں. سر وہ بات میں پہلے بھی کر رہا تھا، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چلیں آپ نے کر دیا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی، غریب آدمی کی حالت کب بدلے گی؟ 78 برسوں سے غریب پستا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا آپ اتنا نہ پیسیں، بہت باریک پیس دیا ہے آپ نے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے، ادراک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ عام آدمی اگر کسی مال میں جائے تو وہاں پہ صرف ایڈیڈاس کی جرابوں کے جوڑے پہ اس غریب آدمی کی پوری تنخواہ لکھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کا خادم یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر مزید ہماری حکومت رہی تو میں بڑا بول نہیں کہہ رہا، میں بڑے وعدے نہیں کر رہا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک دن ضرور آئے گا، وہ سورج ضرور طلوع ہوگا، وہ دن ضرور آئے گا. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ایک غریب کی تنخواہ فراری پہ لکھی ہوگی. سر عام آدمی کی تو ہزاروں سال کی تنخواہ ابھی بھی اس پر لکھی ہوئی ہے. آپ پہلے مذاق کر لیں، آپ کامیڈی کر لیں. آپ کو جتنی بھی کامیڈی آئی ہوئی ہے آپ سارے نکال لیں. یہ سیریس ایشوز پہ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، آپ پہلے کامیڈی کر لیں. شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پہ اس نے کیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. وہ دیکھیں آپ کے منہ پہ چشمہ نکل آیا ہے. لگتا ہے آپ کے منہ پہ کوئی بری طرح سے ایڑیاں رگڑ کر گزر گیا ہے. اس سر جی چشمہ ہی تو نہیں نکل رہا اس ملک میں. اب آپ کی چشمے تصور ہی سڑی ہوئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ویسے ایک بات بتاؤ، کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو، کس پارٹی سے ہو؟ اور سر میں عام آدمی کی پارٹی کا ہوں، ہم سب برابر ہیں. یعنی کہ جواد احمد کی پارٹی کے ہو. کہندی یہ سیاں میں تیری یاں ہائے، یہ ذرا گا کے سنانا. سر یہ کیسی فرمائشیں کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ ویسے ایک بات بتاؤں کہ میں نے آج تک رکشے کے پیچھے 2 ہی اشتہار دیکھے ہیں. ایک تو جواد احمد کا اور دوسرا دوسرا تیل کا. تیل کا؟
آئل وہ کہتے ہیں آئل بدلوانے والا. آپ کا آئل ہم فری ٹیوننگ فری میں کر دیں گے, چینج جی کر جی دیں گے. جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر ٹیوننگ سے یاد آیا, یہ IMF ہماری ٹیوننگ کیے جا رہی ہے, اس سے جان کب چھوٹے گی؟ ویسے آپ نے سوال محمد علی خان صاحب بہت ہی بے ترتیبہ کیا ہے. اب مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی بے ترتیبی گزر رہی ہوگی. جہاں تک بات رہی IMF کی, تو انشاءاللہ پاکستانی عوام کی جان تو IMF سے چھوٹ جائے گی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لیکن میری جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ IMF میری جان ہے. میں نے ابھی پرسوں کی بات ہے اسے ایک میسج کیا تھا محمد علی خان. میں نے کہا کہ میری IMF, میری بگو, میری سونی سوانی, تو کیویں ہیں, تو کتنی سونی ہے. میں نے اس سے کہا کہ IMF آپ کی یہی باتیں تو مجھے آپ سے جوڑے رکھے ہیں. آپ سے ایک گزارش ہے, ایک کام آپ میرا کر دیں. یہ میرا نمبر ہے, اس پہ آپ کم از کم $2 ارب جیز کیش کروا دیں. اور ایک بات اور کہ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ یہ قرض آپ مجھ سے واپس لیں گی. آپ وعدہ کریں IMF, وعدہ کریں. تو میں زیادہ بڑا بول نہیں بولوں گا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا بشمول IMF ہم قرضہ دیں گے. وہ دن دور نہیں. میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے. ہم قرضہ دیں گے, ہم ضرور ایک دن ہم ضرور اس دنیا کو قرضہ دیں گے. سر یہ نان لگانا بند کیجئے, ہم قرضہ کہاں دیں گے؟ ہم تو قرضہ واپس نہیں دے رہے. محمد علی خان جی سر. آپ کو لاہور میں کتنی جیلوں کے نام آتے ہیں؟ سر ایک دو کے تو آتے ہی ہیں. شادمان جیل ہے, کوٹ لکھپت جیل ہے, سینٹرل جیل ہے. بس یہ کوٹ لکھپت کے آپ مجھے مہمان لگ رہے ہیں, کیونکہ یہ بیچارہ تو معصوم ہے. کامیڈی کی یہ جا وہ جا, لوگوں کا دل بہلایا, ان کے جی. آنسو چرا لیے. یہ چور ہے. لوگوں کے غم, ان کے آنسو, ان کے دکھ, ان کے درد چرا لیتا ہے. ان کا برا موڈ چرا لیتا ہے. ان کے منہ پہ خوشیاں بکھیر دیتا ہے. تو یہ تو معصوم ہے, لیکن آپ کوٹ لکھپت کے مہمان مجھے دکھ رہے ہیں, مجھے دکھائی دے رہے ہیں سر ابھی سے. سر خدا کے واسطے یہ مجھے دھمکیاں لگانا بند کریں. نہ خدا کی قسم, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں تو آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. سر اچھی باتیں کرتے ہیں, چلیں چھوڑیں اس بات کو. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی دوستی بڑی مشہور ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی جو یارانے ہیں وہ اب کسی اور ہی لیول پہ ہیں. یہ بتائیے اتنی فرینکنیس یہ کہاں سے ایک دم سے کیسے سٹارٹ ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جسے چاہے ذلت دے, جسے چاہے عزت دے. تو عزت ہمارے حق میں آئی ہے, ہمارے حصے آئی, ہمارے ملک کے حصے عزت آئی ہے. تو لوگ اس پر رشک کر کے دیکھ رہے ہیں. بس ان سے فرینکنیس کیا, وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. آپ یقین جانیں کہ ان میں اور مجھ میں اتنی اپنائیت, اتنی کلوزنس ہو گئی ہے. یقین جانیں اگر وہ بھٹے کا ایک سٹا لیتے ہیں تو توڑ کے آدھا مجھے دیتے ہیں. اگر وہ ایک چائے کا کپ منگواتے ہیں تو ساتھ ایک خالی کپ بھی منگاتے ہیں. ہم دونوں آدھی پیتے ہیں. ٹرمپ میں اور مجھ میں اتنی قربت ہو گئی ہے, ٹرمپ تو ڈرنے لگ گیا ہے. اس دن بھلا کیا کرتا ہے کہ مجھے بلایا اور ساتھ ہی $1 بل پہ انہوں نے اپنا سائن کیا, دوسری طرف انہوں نے میرا سائن کروایا اور نوٹ کو بیچ میں سے پھاڑ دیا. ایک حصہ انہوں نے مجھے دیا, ایک اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے کہا کہ ڈیئر شہباز, مائی بردر, مائی لو, اگر ہم
बिछड़ जाते हैं तो कहीं हम अमेरिका में किसी मेले में मिले तो हम एक दूसरे को इस नोट के जोड़ने के बाद पहचान लेंगे कि तुम शहबाज हो, मैं ट्रंप हूँ। उनसे बहुत अपनाइयत हो गई है और ये भी एजाज़ मोहम्मद अली ख़ान साहब मेरे हिस्से ये एजाज़ आया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बताइए कि आपने एक मौके के ऊपर पीछे खड़े होके ट्रंप साहब को ऐसे आँख भी मारी थी। वो क्या वाक़या था? ज़ाहिर है मोहम्मद अली ख़ान वो ट्रंप साहब का और मेरा फ्रैंकनेस लेवल है। साहब तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ट्रंपू का और मेरा फ्रैंकनेस लेवल कहीं और जो है वो पहुँच गया है। मैं वाहिद बंदा हूँ, आप यकीन करें कि दुनिया में वाहिद मैं वो शख्स होऊंगा कि जिसने सरेआम हज़ारों कैमरास के सामने ट्रंप को आँख मारी। वरना आपको पता है कि ट्रंप को कोई आँख नहीं मारता, जब भी मारता है ट्रंप मारता है। आप मोदी की हालत देखें, ट्रंप ने मोदी की हालत क्या कर छोड़ी है। अब तो मुझे शर्म आने लगी है जो मोदी के साथ ट्रंप कर रहा है। अच्छा सर, कोई और दोस्ती के वाक़यात बताइए अपने और ट्रंप साहब की। एक वाक़या हो तो अब बताऊं। इन दिनों क़ुर्बत इतनी हो गई कि वाक़यात की एक तवील फ़हरिस्त जो है वो बन चुकी है। उस दिन की बात है, ट्रंप अपने ऑफ़िस से मुझे अपने घर ले गए। वहाँ पे अपने पुराने एल्बम जो है वो दिखाए, अपने माँ बाप की तस्वीर दिखाई, अपने पूरे ख़ानदान की तस्वीर दिखाई और फिर हमें एक जगह ले गए। उनके घर के पास ही एक मछली वाला है, वो पिछले 70 साल से वहीं बैठ के मछली पकड़ रहा है, वहाँ से हिला तक नहीं। उसके साथ मुझे मिलवाया, कहा ये मेरा पुराना दोस्त है। सर 70 साल एक ही जगह पे बैठ के कौन मछली पकड़ता है? वो स्टैचू है, सीमेंट का बना हुआ है। उसने बताया मैं बचपन में जब यहाँ आया करता था तो इससे बहुत लंबी बातें करता था और उसने कहा कि मुझे बचपन में बग्गा बग्गा कहते थे। तो मैंने कहा बड़ी बात है, 2 बग्गे मशहूर हुए हैं, एक आप और एक शायर अली बग्गा। आप देखें दोनों किस औजे सुरैया पे पहुंच गए हैं। तो फ्रैंकनेस लेवल ट्रंपो के साथ बहुत आगे चला गया है। नाज़रीन, ये थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की डमी, जिसने इस प्रोग्राम में ऐसी बातें आपको और मुझे बताई कि जो यकीनन हमारे लिए बिल्कुल नई थी। इनकी और ट्रंप की दोस्ती जारी रहे, हम इसके लिए दुआगो हैं। हम ये दुआ भी करते हैं कि हम जेल की हवा खाने से बचे रहें, उसकी चक्की हमें ना पीसनी पड़े, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं। हमारी सारी कॉमेडी निकल जाएगी और हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। 7000 व्यूज़ के लिए इतना हम नहीं कर सकते। एक यूट्यूब चैनल को देखने वाले क्या क्या करते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब आपको पता है। अगर आपने करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना तब भी खैर ही है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। जाते जाते सर कोई पैगाम दे दीजिए, आपके दिल में रह गया होगा। बिल्कुल ज़रूर पैगाम, मैं इंडिया को ये पैगाम दूंगा। इंडिया, आपके लिए मेरा पैगाम क्या बल्कि चंद अशार हैं। दे दनादन दन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। आप इंडिया यानी मोदी खुद समझदार हैं, होश के नाखुन लें, अमन आशी भाईचारे से रहें, वरना आप आग का ईंधन और चारा बन जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा समझें। और बस मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप बबांगे दोहल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी अम्मी, वो मेरा जेल वाला बैग पैक कर दें। जी चूरी भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेज़बान, आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। और देखते हैं, सॉरी नहीं, वो आपका इंसर्ट आ गया ना, उन्हें क्या कहना है। ये आपने पता कौन सी हरकत की है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है?
شکرن من القلب شکرن دوبارہ. اور کوئی مسئلہ ششلہ تو نہیں, کوئی پیسے چاہیے تو مجھے بتانا. ہاں نہیں دوبارہ یار بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میرے عزیز وطنوں, میں اس قوم کو آواز صحیح ہے. صحیح ہے. جب غریب کی تنخواہ فراری کے ٹیگ فراری کی صحیح یار, یہ مزے کا ہے. بتا نکتہ چینی وہ کیا نہیں, یہ وہ اینک والا تو ہوا ہی نہیں نا. یہ وہی ہے نا, یہ ابھی آئے گا. کر دیا میں نے. وہ نہیں, وہ ہنس پڑے نا آپ. نہیں ہنس پڑے. اینڈ ہو گیا تھا. نہیں وہ ہنسے ہیں, درمیان میں ہنس پڑے تھے. آنے والے دنوں میں بڑا بول نہیں بول رہا کہ دنیا سمیت بشمول تو میں آنے والے دنوں میں قرضہ دیں گے ہم, قرضہ واپس نہیں دے رہے ہم, قرضہ کہاں سے دیں گے. اچھا سر, یہ نان لگانا آپ بند کریں, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی مار دیں. ہم ضرور ہم قرضہ دیں گے. کوٹ لکھپت کے مہمان لگ رہے ہیں یہ, کیونکہ یہ بیچارہ تو معصوم ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کمیڈی کر رہے ہیں. کیونکہ تو بس یہ لوگوں کے آنسو, ان کے غم, ان کی خوشیاں ان کو دے دیتا ہے. غم سے یار ایک منٹ, کیا ہو رہا ہے کہ یقین جانیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹرمپ کون ہے اور شہباز کون ہے. نہیں یہ صحیح ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اتنی اپنائیت. 70 سال سے کون مچھلی پکڑتا ہے سر ایک ہی جگہ بیٹھ کے. وہ اسٹیچو ہے, سیمنٹ کا بنا ہوا ہے.